नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील का फैसला अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास के बाद किया जाएगा। असम्बली में वजीर आला का तयक़ुन। अराजियात को बाकायदा बनाने के काम में वक्फ अराजियात कितनी हैं? मजलिसी रुकने असम्बली का सवाल। रियासत की आमदनी का जायजा लेने के लिए 11 रुकनी कमेटी की तश्कील। चीफ सेक्रेटरी सरबराह मुकर्रर। और पुराने पुल के पारदीवारा इलाके में एक्साइज टीम का धावा। 3900 लीटर गुड़म्बा जब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जुमे के दिन असम्बली का बजट इजलास पुरसुकून अंदाज में चलाया गया। अरकान ने बजट मुबाहिस में हिस्सा लिया और वक्फे सवालात के दौरान अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए किए जा रहे इक़दामात से मुताल्लिक़ सवालात किए। रियासती असेंबली में आम बजट पर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि बजट को जज्बात और अल्फाज की शक्ल देकर तैयार करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बजट की तैयारी के लिए हिकमत और बारीक बीनी की ज़रूरत है। हर मामले का जायजा लेने के बाद बजट तैयार होता है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो तेलंगाना तश्कील ना पाता, कांग्रेस का ताउन ना होता तो तेलंगाना तहरीक भी कामयाब न होती। इस दौरान जब हुक्मरान बेंचेस की तरफ से रिमार्क्स किए गए तो जाना रेड्डी ने कहा कि रिमार्क्स करते रहेंगे तो हम 4 साल ऐवान से बाहर रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह जहदकारों को हम देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल के बजट पर भी उन्होंने कहा था कि इस पर अमल मुमकिन नहीं है। इस बार भी जो बजट पेश किया गया है वो भी मुमकिन नहीं है। मनसूबा जाती बजट के तहत 52,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं जो मुमकिन नजर नहीं आता, और कहा कि टैक्स और बिना टैक्स अदायगी वाली अराजियात को बाकायदा बनाते हुए मरकजी ग्रांट्स को बाकायदा बनाने का मंसूबा है, इसमें नाकामी हो गई। जाना रेड्डी ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स का तस्करा करते हुए कहा कि नए प्रोजेक्ट्स में ड्रप तरीक़ेकार से नुकसान होगा। मिशन काकतिया के जरिए छोटी आबपाशी प्रोजेक्ट को शुरू किया जाना चाहिए। जो प्रोजेक्ट आखिरी मरहले में है इसे तरक्की दी जाए और झीलों को कारकर्द बनाया जाए, इससे आवाम को फ़ायदा हो। उन्होंने बरकी शोबे पर भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि एक तरफ हुकूमत सब्सिडी 6,400 करोड़ रुपये अदा करने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ बजट में 4,200 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि मजीद 2,200 करोड़ रुपये का बोझ क्या अवाम पर डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि इन प्रोजेक्ट्स को पहले तरजीह दे जिससे अवाम को फौरी फ़ायदा पहुँचे, जिस पर वज़ीर आला ने मुदाखलत करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा हुकूमत में आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर साजिशों के जरिए तेलंगाना को नुकसान पहुंचाया गया। चेन्नारेड्डी की वजह से SRSP प्रोजेक्ट से तेलंगाना को कुछ हद तक फ़ायदा पहुंचा। वज़ीर आला ने कहा कि प्रणहिता चवल्ला का डिज़ाइन बिल्कुल गलत है, जबकि गुज़िश्ता हुकूमतों ने महाराष्ट्र से सिर्फ पानी की तकसीम से मुतालिक मुआहदे किए थे। वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया कि वो इजलास के अख्तिताम के बाद तमाम असम्बली हलकों के अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास तलब करते हुए आबपाशी प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने के बारे में फ़ैसला करेंगे। जुमा के दिन असम्बली बजट इजलास पुरसुकून अंदाज में चलाया गया। इजलास के आगाज़ पर वक्फे सवालात के दौरान पुलिस महकमे को मुस्तकम करने के लिए किए जा रहे इक़दामात से मुतालिक कांग्रेस की रुकन DK अरुणा ने कहा कि पुलिस को जो गश्ती गाड़ियाँ दी गई हैं वो क़दीम मॉडल की हैं। पहले इनोवा से मुआहदा किया गया, बाद में टाटा से गाड़ियां हासिल की गईं। इसकी वजूहात क्या हैं? वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने जवाब देते हुए बताया कि तेलंगाना के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन और शहर के चौराहों पर गाड़ियों को तैनात करने के लिए 694 गाड़ियां दी गई हैं। इसके लिए जो रकम जारी की गई वो अहकामात के जरिए जारी की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 180 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वज़ीर दाखिला ने तंज करते हुए कहा कि जो जैसा करते हैं इन्हें वैसा ही नजर आता है। बाद में GO 5859 के तहत अराजियात को बाकायदा बनाने के सवाल पर मजलिसी अरकान ने माइक तलब किया और ऐवान के वस्त में चले गए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि कितनी दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और इसमें वक्त अराजियात की दरख्वास्तें कितनी हैं, अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की अराजियात कितनी हैं,
دیگر ارکان نے بھی اس سلسلے میں سوالات کیے. My question is, no, 58-59 की application ठीक है, it's okay, you had given that reply. How many application received, how many verified application, कितने application pending है सब आज की तारीख में, ये कब रेगुलराइज करेंगे आप? और कोई वक्फ लैंड का आपको एप्लीकेशन आया क्या? ऑनरेबल फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो डिमांड करे थे गवर्नमेंट नॉट टू रेगुलाइज एनी वक्फ लैंड इन दैट स्कीम ओनली, उसके लिए क्या करें आप? वेदर यू हैड टेकन एनी एनओसी फ्रॉम द वक्फ बोर्ड और नॉट सर? अंडर 59 जियो हाउ मेनी एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड स्क्रूटनी होके आपके ने पेंडिंग कितने हैं? अंडर जियो हाउ मेनी अमाउंट टिल रिसीव along with the application estimated amount to be deposited in the government? Please provide the district wise detail and city wise detail sir. और एक और चीज है सर कि कोर्ट केस में जो जमीन है क्या उस जमीन को भी आप रेगुलराइज कर रहे हैं क्या? और एक चीज जो 125 अप टू 125 स्क्वायर यार्ड को आप रेगुलराइज कर रहे हैं, सपोज 150 स्क्वायर यार्ड है तो क्या वो पूरे 150 स्क्वायर यार्ड का पेमेंट करना क्या साहब? अगर फर्ज करें किसी के ने 150 गज जमीन है तो क्या उन्हें पूरा देना क्या? और जितने एप्लीकेशन आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है क्या वो एप्लीकेशंस को आप एमएलए से कंसल्ट करें क्या साहब? और एक चीज जिसकी रजिस्ट्रेशन है सर, जिसकी रजिस्ट्रेशन है उनको क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके डिफॉर्म दे रहे हैं क्या सर? और एक चीज जो गरीब लोग पिछले 30-30 साल से चार बार वो ट्रांजैक्शन वो जमीन बिकने के बाद आज जो आदमी लिया उन्हें क्या प्रेजेंट वैल्यू से अगर रजिस्ट्रेशन कराएगा तो आज उसकी पोजीशन क्या रहेगी साहब? आपको अगर अमाउंट देना है तो उन्हें अपना घर बेच के आपको अमाउंट भरना पड़ेगा, ये पोजीशन आ गई सर. और ये चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको रेगुलराइज करना है तो पूरा सोच समझकर गरीब आवाम के बारे में ध्यान रखकर आपको रेगुलराइज करना है साहब, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है. थैंक यू सो मच. बाद में वज़ीर माल मोहम्मद महमूद अली ने जवाब देते हुए बताया कि जियो 58 के तहत 3,36,869 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं. 5,969 एकड़ अराजी को बाकायदा बनाया जाएगा. जियो 59 के तहत 29,289 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं. अब तक किसी को भी अराजी अलाट नहीं की गई है. दरख्वास्तों की जांच मुकम्मल होने के बाद एक मरतबा फिर कुल जमाती इजलास तलब किया जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा. बाद में मुलाजिमीन के 43% फिटमेंट के मसले पर उठाए गए सवाल पर मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान ने कहा कि 43% फिटमेंट से कितने मुलाजिमीन को फ़ायदा होगा और कितनी जायदादें मखलूआ हैं. मौज़िफ मुलाजिमीन को कितना फ़ायदा होगा? Total how many government employees in Telangana state? In all departments like corporation, government undertaking departments. Present sanctions, trench, working and vacant positions. Present, what is the budget estimated allotted paid under salaries and pension of government employees in Telangana state? After fitment of 43%, how much amount will be increased in salaries? It is a fact that file is pending still in finance department. When this 43% fitment will be got the government employee GO issued or not? If so, the details thereof. What happened about PRC 10th pay revision, when it will be implemented? I heard that PK Agarwal Commission submitted a report to the government that it is now for the respective government to take a decision on them. After filling up all the vacant posts, what is the estimated budget for the salaries? When will be the government issuing notification for filling of vacant post? आपके जरिए मिनिस्टर साहब से मैं ये सवालात क्या है इसका जवाब चाहिए. शुक्रिया. वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने जवाब देते हुए कहा कि 10वें पीआरसी के तहत 3 लाख मुलाजिमीन को फ़ायदा होगा. 2,40,000 मौज़िफ मुलाजिमीन को फ़ायदा होगा. मुकामी मजलिस इमदादी के इदारा और कॉरपोरेशन मुलाजिमीन को भी फ़ायदा होगा. वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि 10वें पीआरसी से बेसिक 13,000, एचआरए 20,000, ग्रेजुएटी 8 लाख से ज़्यादा होगी. मेडिकल 350 रुपये, ग्रानी अलाउंस 63.34% होगा. हुकूमत पर 6,500 करोड़ का बोझ पड़ेगा. बाद में वक्फे सिफर का आगाज हुआ. मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने जीएचएमसी प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का मसला उठाते हुए कहा कि हुकूमत अवाम को हरासा न करे. जिस मलगी का किराया इसका टैक्स 4,000 रुपये वसूल किया जा रहा है
انہوں نے شہر کے ارکان اسمبلی کے ساتھ اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا اور متعلقہ وزیر کو اس سلسلے میں جواب دینے کے لیے اصرار کیا۔ میں آپ کے ذریعے میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر سے جو پراپرٹی ٹیکس کے تعلق سے بولنا چاہ رہا ہوں۔ آج پراپرٹی ٹیکس سے تعلق سے جو شہر میں ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، پچھلے 6-7 سال کے ٹیکسز ایریز لگائے جا رہے ہیں، جبکہ وہ پراپرٹی کا اسسمنٹ کے لیے اونرز مسلسل کارپوریشن میں پھر رہے ہیں، لیکن ان کا اسسمنٹ نہیں کیے، بلکہ ان کو 6-7 سال کے ایریز لگا کر آج ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے جگدیش مارکیٹ کو پورا سیل کر دیا گیا، وہاں پہ بزنس کرنے والے بیچارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کو سیل کر کے ان سے پراپرٹی ٹیکس لاکھوں روپے وصول کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے شہر میں جہاں پر پراپرٹی کی ویلیو 4-5 لاکھ روپے ہے ملیوں کی، اور وہاں پر رینٹ 3,000 روپے آ رہا، وہ پراپرٹیوں کو ماہانہ اگر ٹیکس جو اسس کیے ہیں وہ 4,000 روپے ماہانہ کے حساب سے ٹیکس لگا رہے ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، اس پراپرٹی ٹیکس کے مسئلے کے اندر جو حکومت صحیح ہے، پینالٹی تو معاف کی، ہر گورنمنٹ ہر سال پینالٹی معاف کرتی، لیکن آج جو ایریز وصول کیے جا رہے ہیں اس کے تعلق سے تمام ایم ایل ایز کی ایک میٹنگ رکھ کر ایریز کے تعلق سے بھی حکومت کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، ایریز معاف کرنا چاہیے۔ غریبوں پر رات اور دن ظلم کیا جا رہا ہے، جبکہ 31 مارچ لاسٹ ڈیٹ ہونے کے باوجود بھی بلدیہ کے عہدیدار جا کر ان کے دکانوں کو، ان کے مکانوں کو سیل کرتے رہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ چیف منسٹر صاحب، چونکہ پورٹ فولیو چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے، آپ ایک سٹی ایم ایل ایز کی میٹنگ کنڈکٹ کر کے امیڈیٹ یہ پراپرٹی ٹیکسز کے تعلق سے سوچئے، جبکہ کرنٹ ایئر کا لوگ ٹیکس پے کرنے کے باوجود بھی پچھلے 3 سال کا ان پر ایریز ڈال کر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 ایئرز کا ایریز بھری ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے اگر حکومت اگر غریبوں پر ظلم کریں گی، میں نے سمجھتا کہ یہ حکومت غریبوں کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی کر رہی ہے، یہ فوراً اس مسئلے پر کنسرن منسٹر جو ہے فوراً میٹنگ کال کر کے ایریز کے تعلق سے سوچئے۔ تلنگانہ کے تلگو دیشم ارکان اسمبلی نے بجٹ کے مکمل سیشن سے معطلی کے خلاف جمعے کو گورنر ESL نرسمہن سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی۔ تلگو دیشم لیڈر ای دیاکر راؤ نے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ TRS حکومت دستور کے خلاف کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹی سرینیواس یادو کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا، کونسل میں انحراف کرنے والوں کو TRS میں ضم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، تلگو دیشم ارکان کو اسمبلی سے معطل کیا گیا، گورنر کو اسی سلسلے میں توجہ دلائی گئی ہے۔ ای دیاکر راؤ نے الزام لگایا کہ اسمبلی کی کارروائی کے 4 CDs کے من جملہ صرف 1 CD کو ایڈٹ کر کے بتایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں TRS ارکان نے تلگو دیشم ارکان پر جو حملہ کیا ہے اسے CD سے حذف کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر سے 4 CDs کا مشاہدہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی MVS پربھاکر نے کہا کہ جیو 59 کے ذریعے حکومت خزانہ بھرنا چاہتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں BRS اور LRS اسکیم کے تحت رقم جمع کرانے والوں کو جیو 59 سے مستثنا رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن کے نام پر متوسط طبقے کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تلگو دیشم رکن اسمبلی وینکٹ ویریا نے کہا ہے کہ حکومت نے وہ CDs منظر عام پر نہیں لائیں جس میں قومی ترانے کی توہین کرنے والے حکمران جماعت کے ارکان کو دکھایا گیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایوان میں تلگو دیشم کے جو ارکان موجود ہیں ان پر حکمران جماعت کے ارکان طنز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کے ساتھی رکن اسمبلی N کشن ریڈی گورنر کے خطبے کے دوران موجود نہیں تھے، لیکن انہیں بھی معطل کیا گیا۔ انہوں نے گورنر سے مطالبہ کیا کہ اس سلسلے میں مداخلت کرتے ہوئے مسئلے کی یکسوئی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ایوان اسمبلی میں مقامی مجالس کے عوامی نمائندوں کو دی جانے والی اعزازی رقم میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں بتایا کہ جمہوریت میں مقامی سطح پر خدمات انجام دینے والوں کا اہم رول ہوتا ہے
اور ان کی اعزازی رقم میں اضافے کے دیرینہ مسئلے کی یکسوئی کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بنیادی سطح پر عوام کے لیے ان کی خدمات کو بہتر بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ کارپوریشن اور بلدی اداروں میں خدمات انجام دینے والے میئر کی تنخواہ 50,000 روپے ہوگی، ڈپٹی میئر کی 25,000، کارپوریٹر کی 6,000، خصوصی بلدیہ کے صدور نشین کو 15,000 اور دیگر بلدی صدور کو 12,000 اعزازی رقم ادا کی جائے گی۔ خصوصی بلدیہ کے نائب صدور کو 7,500 روپے، نائب بلدی صدور کو 5,000 روپے، خصوصی بلدی کونسلر کو 3,500، عام بلدی کونسلر کو 2,500 روپے کی اعزازی رقم ادا کی جائے گی۔ دوسری طرف ضلع پریشد صدور کو فیکس 1 لاکھ، ضلع پریشد کے ارکان کو 10,000، منڈل پریشد کے صدر کو 10,000، منڈل پریشد ارکان کو 5,000، گرام پنچایت سرپنچوں کو 5,000 روپے اعزازی رقم دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اعزازی رقم میں اضافے کے فیصلے پر اپریل سے عمل آوری ہوگی، اس سلسلے میں جلد احکام بھی جاری کیے جائیں گے۔ دوسری طرف ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی جی بالا راجو نے کہا کہ ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق وزیر اعلیٰ سے نمائندگی کی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئے رکن کی حیثیت سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی خطوط سے بالا تر ہو کر متحدہ طور پر وزیر اعلیٰ سے اس سلسلے میں نمائندگی کرتے ہوئے یادداشت پیش کی جائے گی۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ وزیر اعلیٰ اس سلسلے میں مناسب فیصلہ لیں گے کیونکہ انہوں نے تلنگانہ کے ہر طبقے کو راحت پہنچائی ہے۔ ریاستی حکومت نے ریاست کو ہونے والی آمدنی کا جائزہ لینے کے لیے ریاستی چیف سیکرٹری کی قیادت میں 11 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی مختلف محکمہ جات کے ذریعے ہونے والی آمدنی کو حاصل کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ اس کمیٹی میں آبکاری، مال، صنعت، زراعت، بلدی نظم و نسق، ٹرانسپورٹ، عمارات و شوارع، سول سپلائز اور دیگر محکمہ جات کے پرنسپل سیکرٹریز شامل رہیں گے۔ یہ کمیٹی ہر ماہ میں ایک اجلاس طلب کرتے ہوئے ریاست کو ہونے والی آمدنی کا جائزہ لے گی۔ کانگریس کے پرگی کے رکن اسمبلی رام موہن نے کہا کہ 400 kV کے سب اسٹیشن کے لیے کسانوں سے لی گئی اراضی کی فوری پابجائی کی جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرانسکو کی طرف سے 400 kV سب اسٹیشن کے لیے 90 ایکڑ اراضی کسانوں سے حاصل کی گئی تھی، لیکن انہیں اب تک رقم ادا نہیں کی گئی ہے۔ فوری کسانوں کو رقم ادا کی جانی چاہیے۔ حسن نگر میں پولیس کی ہراسانیوں و ظلم و ستم کی شکایت پر رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے دورہ کیا۔ سابقہ متعلقہ رکن بلدیہ حبیب حسین کے ہمراہ انہوں نے سارے محلے کا دورہ کرتے ہوئے دکانداروں اور مقامی افراد سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ راجندر نگر پی ایس کے ملازمین اس علاقے میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ ہر رات مقررہ وقت سے قبل ہی پولیس آ جاتی ہے اور دکانداروں کو حراست میں لے کر یا تو بھاری رقومات لے کر چھوڑا جاتا ہے یا پھر رات بھر لاک اپ میں انہیں بٹھایا جا رہا ہے۔ احمد پاشا قادری نے اعلیٰ پولیس عہدیداروں سے بات کی اور خاطی جوانوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کہ آئندہ میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا اور کسی کو بھی یہاں پر آ کے ایسے ظلم و زیادتی کرنے کے لیے میں ان کے اوپر سخت کارروائی کروں گا۔ نام تک ہم جوانوں کے بتائے، بلو کوٹ پہ جو جوان آتے ہیں جو لوگوں کو ستا رہے ہیں ان کے نام بھی بتائے۔ انسپیکٹر نے واضح کیا کہ کوئی آ کے یہاں پہ ہراسمنٹ نہیں کریں گے۔ سندھی خانے، سٹے خانے 12 بجے تک 1 بجے تک چلتے ہیں، وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ چوروں کے اڈے ہیں، روڑیوں کے اڈے ہیں، ادھر نہیں جاتے، وہاں سے مہینے کو معمول ملتا، وہاں سے پیسے کھا لیتے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں۔ عزت سے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو ستا رہے۔ پولیس کا یہ رویہ فوری ختم ہونا چاہیے، یہاں امن برقرار رہنا، لوگوں کو کاروبار کرنے کا موقع ملنا آزادی کے ساتھ۔ اس کارروائی کو راجندر نگر پولیس اگر اس پہ عمل کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسمبلی ذریعے ہم ہوم منسٹر کو اس چیزوں سے واقف کرائیں گے، ادھر سے نمائندگی کر کے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں گے۔ شکریہ۔
درگاہ حضرت ملا صاحب سے متصل قبرستان واقع الکاپور میں ناجائز قبضوں اور قبور کی مسماری کی شکایت پر مجلسی قائدین کوثر محی الدین اور الطاف حیدر رضوی نے مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ہمراہ دورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سیکریٹریٹ کے ملازمین کی ایک یونین یہاں ویسار کالونی کے نام پر وقف اراضی پر تعمیرات کر رہی ہے جو قطعی طور پر ناقابل برداشت ہے۔ الطاف حیدر رضوی نے بتایا کہ وقف بورڈ کے اعلیٰ عہدیداروں کو گزشتہ 4 سالوں سے وقفے سے متوجہ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بورڈ خواب غفلت میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مسئلے کو مجلس اسمبلی میں اٹھائے گی تاکہ وقف اراضی کا تحفظ ہو سکے۔ آج یہاں پہ جو درگاہ حضرت سید روح اللہ صاحب کی درگاہ جو یہاں پہ نیکنام پورے میں ہے، یہاں پہ کمپلینٹ یہ تھی کہ یہاں کے خبروں کو مسمار کر کے انکروچمنٹ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ سیکریٹریٹ جو امپلائیز کی ایک سوسائٹی ہے وہ لوگ ایک WSR کالونی کے نام سے یہاں پہ بنائے ہیں، اور اس میں پورا اللیگل الاٹمنٹس کرتے ہوئے یہ تمام گریو یارڈز کی وقت کی جو 13 ایکڑ کچھ گنٹے کی اراضی ہے اس کو پورا انکروچمنٹ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ مکانات بن رہے ہیں، تعمیرات ہو رہے ہیں۔ یہ وقف بورڈ کو بار بار کمپلینٹس ہم دیتے رہے ہیں مسلسل، اور باوجود ان تمام چیزوں کے یہاں پہ پوری لاپرواہی سے کام لیا جا رہا ہے۔ اور میں خاص طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کے جو عہدیدار ہیں وقف کے، ان لوگوں کا کام ہے یہ جگہ کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو فینس کرنا اور یہاں پر بورڈز گاڑنا۔ 4 ٹی وی پر نشر کی گئی رپورٹ کے بعد مسجد فلک نما میں دن بدن مصلیوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مقامی عوام بالخصوص نوجوانوں کی طرف سے روزانہ مسجد کی صفائی کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ جمعے کو ہزاروں افراد نے تاریخی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ مسجد کا احاطہ مصلیوں سے بھر چکا تھا اور مسجد کے باہر پہاڑوں پر مصلیوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے دور دراز کے علاقوں سے بھی کئی نوجوان پہنچے تھے۔ رکن اسمبلی محمد معظم خان نے بھی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اور انہوں نے مصلیوں سے بھی ملاقات کرتے ہوئے نوجوانوں کے اقدامات کی ستائش کی۔ تاریخی مسجد کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے مقامی نوجوانوں میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں مسلم ایڈوکیٹ کو پولیس انسپیکٹر کی طرف سے گولی مارے جانے کے واقعے کے خلاف تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹس فورم نے نامپلی کورٹ کے احاطے میں دھرنا دیا۔ احتجاجی وکلاء نے مطالبہ کیا کہ مہلوک وکیل کے ساتھ انصاف کیا جائے اور قاتل انسپیکٹر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وکلاء نے الہ آباد کے وکلاء سے قاتل انسپیکٹر کا مقدمہ نہ لڑنے کی اپیل کی۔ شمس آباد پولیس نے ایئرپورٹ میں کام کرنے والی کوریئر کمپنی کے 2 ملازمین کو طلائی زیورات کے پارسل کو غائب کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی سی پی شمس آباد پولیس اے سرینیواس نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے رائل ایکسپریس کارگو کے 2 ملازمین منوج اور ستیہ نارائنا کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان دونوں نے 7 فروری کو بنگلور بھیجے جانے والے پارسل کو غائب کر لیا تھا، جس میں زائد از 4 کلو کے طلائی زیورات رکھے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ افراد پارسل کو حیدرآباد میں غائب کر کے زیورات آپس میں تقسیم بھی کر چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ پارسل کولکتہ حیدرآباد سے بنگلور جانے والی فلائٹ کے ذریعے بھیجا گیا تھا، جس کی مالیت 1 کروڑ 20 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ متعلقہ کمپنی نے پارسل کی ڈیلیوری وصول نہ ہونے پر کوریئر کمپنی کو اطلاع دی، جس پر رائل ایکسپریس کارگو کمپنی نے شمس آباد پولیس میں ایک شکایت درج کرائی۔ پولیس کی تفتیش پر کوریئر کمپنی کے دونوں ملازمین نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کو عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ ایکسائز ٹیم نے پرانے پل کے پاردیواڑے پر دھاوا کرتے ہوئے تقریباً 3900 لیٹر گڑمبا ضبط کر لیا اور برسوں سے محکمے کو مطلوب گڑمبا سپلائر منوج سنگھ عرف سونو اور اس کے 3 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ایکسائز کے ڈپٹی کمشنر فاروقی نے بتایا کہ دھول پیٹ کا رہنے والا منوج سنگھ عرصے سے محکمے کو مطلوب تھا۔ وہ شہر میں مختلف مقامات پر گڑمبا سپلائی کیا کرتا تھا۔ ایکسائز کے جوانوں نے اسے راکیش سائی اور ٹھاکر نامی اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील का फैसला अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास के बाद किया जाएगा। असेंबली में वजीर आला का तयक़ुन। अराजियात को बाकायदा बनाने के काम में वक्फ अराजियात कितनी हैं? मजलिसी रुकने असेंबली का सवाल। रियासत की आमदनी का जायजा लेने के लिए 11 रुकनी कमेटी की तश्कील। चीफ सेक्रेटरी सरबराह मुकर्रर। और पुराने पुल के पारदीवाड़ा इलाके में एक्साइज टीम का धावा। 3900 लीटर गुड़म्बा जब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।